میرے پیارے بھائیو، حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک فیصلہ آیا۔ ایک منافق تھا جو ظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے لگا، اور ایک یہودی تھا، وہ کسی معاملے میں لڑ پڑے، اور پھر یہودی نے کہا کہ چلو تو مسلمان ہے، چلو چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آپ کے نبی ہیں، اپنے نبی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو وہ یہودی بھی چلا اور وہ مسلمان، نام نہاد مسلمان، اصل میں منافق تھا، وہ بھی چلا۔ حضور کی پاک بارگاہ میں جب آیا، میرے محبوب نے یہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا کہ تو جھوٹا ہے، یہودی سچا ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کریم آقا، آپ نے یہودی کا فیصلہ ان کو حق میں دے دیا۔ تو جو وہ منافق اندر میں تو وہ غصہ ہو رہا تھا کہ یہ تو مجھ سے غلط ہوا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی ظلم نہیں کیا کرتے تھے، آپ جو بھی فرماتے تھے حق فرماتے تھے، لیکن وہ بےمان تھا، بےمانی دل کے اندر آ گئی۔ تو اس نے کہا چلو ابھی میں یہ فیصلہ نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، یہودی کو کہنے لگے، بظاہر مسلمان تھا، لبادہ مسلمان کا تھا، کہنے لگے حضور نے جو فیصلہ کیا معاذ اللہ، وہ کہنے لگا مجھے منظور نہیں۔ اب چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، کیونکہ حضرت عمر کافروں پہ بڑا سخت تھا، یہودیوں پہ بڑے سخت تھے آپ۔ تو کہنے لگے بس حضرت عمر تو میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ جب حضرت عمر کی پاک بارگاہ میں آئے، یہودی کہنے لگا حضور پہلے میری بات سن لیں پھر آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا جی سنائیں۔ تو کہا آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا ہے اور یہ نہیں مانتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹھو ادھر، میں تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں۔ آپ گھر گئے، وہاں سے ایک ننگی تلوار، تیز تلوار لے آئے، آپ کی آنکھوں میں خون تھا، جلال میں آئے۔ جیسے ہی آئے آپ نے کچھ پوچھا نہیں، اور آپ نے آ کے اس نام نہاد مسلمان کی گردن اڑا دی، آپ نے ان کو قتل کر دیا۔ تو جب یہ بات عرب میں پھیل گئی، یہ بات پورے عرب میں پھیل گئی کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ایک مسلمان کا قتل ہوا ہے، اور وہ بھی حضرت فاروق اعظم نے کیا ہے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، محبوب کے سپاہی ہیں، محبوب کے شاگرد ہیں، وہ کیسے کوئی قتل کر سکتے ہیں؟ لیکن فاروق اعظم کی بات کو پھیلایا گیا۔ تو جیسے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں وہ فیصلہ پہنچتا ہے، میرے محبوب نے بلا لیا حضرت عمر کو۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے؟ قتل کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ تو فاروق اعظم بولے یا رسول اللہ، بات میری ہوتی تو اور بات تھی، بات اگر پیسوں کی ہوتی تو میں سزا کا حقدار ہوں، بات میرے گھر کی ہوتی یا میری ہوتی تو میں سزا کا حقدار ہوں۔ یا رسول اللہ یہ منافق تھا، مسلمان نہیں تھا۔ میرے کریم نے فرمایا تو دلوں کا راز کیسے جانتا ہے؟ وہ کیسے تجھے پتا چل گیا؟ مجھے تو پتا چلتا ہے کیونکہ مجھے رب عطا فرماتا ہے، وہ مجھے رب بتاتا ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ آپ کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے، پھر میرے پاس آئے اور وہ نام نہاد مسلمان منافق کہہ رہا تھا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں ماننا، بس میں سمجھ گیا کہ جو نہیں مانتا فیصلہ وہ منافق ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری، اسی وقت آیت اتاری۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ حضرت فاروق اعظم کے حق میں میرے رب نے قرآن کی آیت اتاری اور کہا اے محبوب تمہارے رب تعالیٰ کی قسم، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہ ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے۔
اس وقت تک کوئی مومن بندہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے پیروکاری میں آپ کے حکم کی تکمیل نہ کریں. تو لہٰذا پتہ چلا حضرت فاروق اعظم کو پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے یہ مومن ہے. سبحان اللہ.